صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو. کہا دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر کو اپنی دائیں جانب بٹھا لیا ٹانگیں لٹکا کے. وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا، وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی. پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی. دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھے، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جس کا سامنا کرنا پڑے. حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا. اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے گی. سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں، ایگزیکٹ روضہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب، اور ابو بکر عمر ساتھ ہے. قبر رسول پہ میری حاضری والا لیکچر بھی ہے، میں نے باقاعدہ اس میں نقشہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے قبریں ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے ہیں اس جنت کے ٹکڑے میں، جو بخاری میں حدیث ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. اسی جنت کے ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر کی قبر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی قبر بھی وہاں پہ بنے گی. یہ قبریں اس طرح ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک سب سے آگے ہے یوں، یعنی جب ہم حاضری دیتے ہیں تو قبلے کی رخ ہماری پیٹھ ہوتی ہے، تو روضہ شریف کی طرف ہمارا یعنی مبارک جالیوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے. تو سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر ہے. نبی علیہ السلام کا جہاں پہ آپ سمجھ لیں سینے کا نچلا ناف والا حصہ بنتا ہے نا، وہاں حضرت ابو بکر کا سر ہے اور ان کی ٹانگیں اور آگے ہیں، یعنی ادبن ان کو تھوڑا پیچھے کر کے دفنایا گیا ہے، یہاں سے بھی پیچھے اور ادھر سے بھی سیدھ میں نہیں. اور جہاں حضرت ابو بکر کی ناف آتی ہے وہاں حضرت عمر کا سر ہے، اور وہ اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر بننی ہے. المستدل علاقے میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی اشارتاً موجود ہے. تو یہ قبریں ہیں، ساتھ دفن ہیں. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم میرے یار غار بھی ہو اور حوض کوثر پہ بھی میرے یار ہو. صحیح سند کے ساتھ ہے. یار غار کا ذکر تو سورہ توبہ میں موجود ہے، ثانی اثنین، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب نبی علیہ السلام قرآن کے الفاظ ابو بکر کو کہتے تھے کہ مت خوف کھاؤ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار نے اپنے پاؤں کی جانب سے یوں دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے. تو ان کا ابو بکر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. تو وہیں سے آپ دیکھ لیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہیرا پہاڑ کے اوپر چڑھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر تھے. آپ نے فرمایا اور وہ جو پہاڑ تھا ہیرا پہاڑ وہ بھی وجد میں آ گیا ہوگا، ہلنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا تھم جا، تجھ پہ اس وقت نبی، صدیق اور شہداء کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی نبی کون؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیق کون؟ سیدنا بکر صدیق، اور باقی سارے شہداء، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ اور زبیر، سارے شہید ہوئے. اچھا یہ صدیق کا لقب بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں آپ کو ویسے تو سیدنا بکر کے نام کے ساتھ صدیق ملے گا. یہ لقب پڑا کہاں سے تھا؟ وہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے، سنن طبرانی کے اندر بھی، اور کئی کتابوں میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں، کہ معراج کے موقع کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ راتوں رات اللہ نے مجھے بیت المقدس سے تک، خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی ہے، تو آپ کو سیدنا ابوبکر کو آ کے کافروں نے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں مان لی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک بات ہے.
تو یعنی وہ تصدیق کرنے والے بنے، اس وجہ سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں انبیاء کے بعد جو درجہ آیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ بھی الگ سے ہے اس حوالے سے۔ ابو بکر کا مطلب یہ ارکام میں پہل کرنے والا، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عتیق ہے، آگ سے آزاد کیا گیا۔ جو اشرم وشرہ والی 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ۔ یہ 10 کے 10 صحابہ کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خلفائے راشدین کی محبت، اہل بیت کی محبت راسخ فرمائے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور قیامت والے دن حوض کوثر پہ ان کے ساتھ محشور فرمائے، آمین ثم آمین۔